إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد انشاءاللہ آج کا جو ہمارا پہلا عنوان ہے وہ ہے وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج۔ اس کے مقرر ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے یہاں پر آنے سے پہلے میں آپ کا مختصر سا تعارف رکھنا چاہوں گا۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آل انڈیا دعویٰ سینٹرز ایسوسی ایشن ایڈکا کے آپ شورا ممبرز میں سے ہیں۔ الحمدللہ آپ جو ہے پیشے سے ایک تاجر ہے۔ آپ کی تعلیمی جو قابلیت ہے، آپ نے بی ایس سی کمپیوٹر، اس کے بعد ایم سی اے یعنی ماسٹر ان کمپیوٹر ایپلیکیشن، اس کے بعد بی جی ایل اور ایل ایل بی مکمل کرنے کے بعد اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ الحمدللہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اردو اسپیکرز میں ایک جانے مانے جو ہے مقرر ہیں۔ الحمدللہ آپ نے 315 مختلف عناوین پر اب تک جو ہے بیان دیا ہے، اور آپ کے زیادہ ویڈیوز سوال اور جواب کی شکل میں آئی آر سی ٹی وی یعنی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جسے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ جو ہے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کا مختصر سا تعارف میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک نان پروفیٹیبل نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کا مقصد مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کے فہم سے اسلامی تعلیمات کو پہنچانا۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کا قیام سن 2001 میں عمل میں آیا۔ اس کے بانی اور صدر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر ماڈرن ٹیکنالوجیز کا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے تاکہ گھر گھر تک اسلام کا، امن کا، شانتی کا پیغام پہنچ سکے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر نے کال عالم کی فیسلٹی جو ہے شروع کی ہے، یعنی آپ فون کال کے ذریعے اسلامک ریسرچ سینٹر سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے عالم صاحب موجود ہوتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں فون پر اور اپنا جو ہے سوال رکھ کر اس کے جو جواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر ہر سال 10 روزہ اسلامی کانفرنس یعنی جس کو رمضان کانفرنس سے جو ہے پروڈیوس کرتے ہیں، آپ اسے دیکھتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر نے عصری تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے ایک اسٹڈی سینٹر کا قیام کیا ہے۔ یہ بھی اسی شہر اورنگ آباد میں ہے، جو صبح جو ہے بعد فجر سے رات 12 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ طلباء جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر ایک چیریٹیبل ہاسپٹل بھی چلاتی ہے۔ اس میں مریضوں کو مفت میں ان کا علاج اور دوائیاں جو ہیں ان کو مہیا کی جاتی ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا اسلامک ریسرچ سینٹر کا۔ آپ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب چینل اور اسلامک ریسرچ سینٹر کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر ضرور آئیں اور جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے تعلق سے مزید جو ہے معلومات جو ہے حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ اب ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج۔ اس کے مقرر ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج قرآن اور سنت کی روشنی میں اس ٹاپک کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 10ویں دن 10th ڈے کے سیکنڈ سیشن میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں ایک انتہائی بے انتہا اہم عنوان وسوسوں کی حقیقت، ٹھیک ہے، جو سیٹینک وسپرز ہوتے ہیں، جو دل کے اندر وسوسے، میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں وسوسہ ایک بہت ہی عام لفظ ہے اور اس کی وضاحت کی بہت زیادہ ضرورت نہیں. وہ فاسد اور بیکار قسم کے خیالات جو انسان کو پریشان کر دیتے، تنگ کر دیتے ہیں، لیکن وہ خیالات ہوتے ہیں، اس کو وسوسے کہتے ہیں، یاد رکھیے، سیٹینک وسپرز جس کو کہیں گے. تو بہرحال آج کا عنوان ہمارا ہوگا وسوسوں کی حقیقت، کیونکہ یہ دیکھا گیا، یہ پایا گیا کہ بہت سارے لوگ وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسوں کے شکار ہو کر بہت سارے دینی اعمال کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ ان کا یہ خیال یا ان کی سوچ ہوتی ہے کہ وسوسے شاید اس عمل کے کرنے سے آتے ہیں. اور بہت سی بار کچھ لوگوں کو دیکھا گیا نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ تو وسوسے زیادہ آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ دینی اذکار، ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کیوں کہتے ہیں اس سے وسوسے آ رہے ہیں. تو بہرحال وسوسوں کی ریالٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس بات کو جاننا بے حد جو ہے ضروری یاد رکھیے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں یاد رکھیے اور کوئی شبہ نہیں کہ وسوسوں کی حقیقت ہے، وسوسوں کی ریالٹی ہے. ایسے فاسد خیالات جو دل میں آتے ہیں ان کی حقیقت ہے. اگر ان کی حقیقت نہ ہوتی، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے وسوسے کچھ نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں. اگر حقیقت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت پوری ایک سورت اس کے لیے ڈیڈیکیٹ نہیں کرتا اپنی کتاب میں، پوری ایک مکمل سورت اس پہ دی گئی، جہاں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اپنی ربوبیت کا بیان کیا، پھر اس کے بعد اپنی الوہیت کا بیان کیا، پھر اس کے بعد اپنی ملکیت کا بیان کیا یا مالک ہونے کا بیان کیا، پھر اس کے بعد وسوسوں سے بچنے کی دعا سکھلائی. تو گویا یہ وسوسے یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کا صرف خیال ہے. یہ خیالات لائے جاتے ہیں، شیطان ان کو لاتا ہے. تو لہٰذا وسوسوں کی حقیقتیں تبھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں پوری ایک مکمل صورت اس کے اوپر جو ہے وہ کی، اور جو ہے سورہ ناس جس کو ہم کہتے ہیں، جو قرآن کی آخری صورت ہے 114 نمبر کی مکمل صورت، اسی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی تاکہ ہم اس کو جان لیں اور وسوسوں کی خبر دی تاکہ اس کی حقیقت بھی جان لے اور رب العزت سے پناہ بھی مانگ لے. اور یہ صورت پوری اسی سے پناہ کے تعلق سے، ایسے جن اور شیاطین، ایسے انس اور شیاطین جو وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے ہم اس صورت کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے پناہ طلب کرتے ہیں. یاد رکھیں، تو وسوسوں کی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. یاد رکھیں. اب وسوسے جیسے میں نے بتایا فاسد خیالات ہیں جو دل میں بہرحال آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو سورہ ناس ہے اس کا ترجمہ ایک مختصر سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہ تو کہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی. پھر فرمایا اس کے آگے من شر الوسواس الخناس، ان وسوسوں سے جو شیطان
دلوں کے اندر بہرحال ڈالتا ہے، یا شر جو ہٹ کے یا بار بار دوہرا کے انسانی دلوں میں آتا ہے. پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ وسوسے جو انسانی دل میں بہرحال وہ انسانوں کے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ہوتے ہیں جو ایسے وسوسے ڈالتے ہیں. تو پتہ چلا انسان اور جن میں ایسے ہوتے ہیں جو ایسے وسوسوں کو انسانی ذہن میں بولیے یا انسانی دل کے اندر جو ہے صدور کے اندر اس کے سینے میں ڈالتے ہیں. تو اس کی حقیقت ہے، قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، یاد رکھیں. اب وسوسے کیا ہے؟ وسوسے شیطانی خیالات ہے، شیطانی پھونک ہے. وہ شیطان آ کے آپ جو بھی بولیے چمٹی لیتا ہے، پھونک مارتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اکساتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اور یہ فاسد ہوتے ہیں، یہ برے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور انسان کو یہ وسوسے آنے سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، چونکہ یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے آنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں ہم بعد میں جائیں گے. لیکن یہ انسان کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وسوسے بہت آ رہے ہیں. کبھی کبھار ہوتا یہ کہ لوگ سوسائڈ کی حد تک چلے جاتے ہیں، مطلب خیالات اتنے برے اللہ کے بارے میں، والدین کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، خود کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، رسول کے بارے میں، امہات المومنین، کچھ بھی ہو سکتے ہیں وسوسے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اتنے برے ہوتے ہیں کہ یہ تک سنا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دی تو چلیے ایک تو فرض چھوڑا، توبہ کا موقع ہے. لیکن یہ تک سنا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ سوسائڈ کر لوں. یہ اتنے گھٹیا، اتنے برے، اتنے فاسد، اتنے گندے خیالات جو آ رہے ہیں، جو وسوسے آ رہے ہیں، اور یہ بہت بے چین کر دیتے ہیں انسان کو، یاد رکھیے. تو یاد رکھیے یہ وسوسے بہت خطرناک چیز ہے. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے یہ شیطان اس طرح سے ڈالتا ہے کہ انسان بے چین اٹھتا ہے. تو اس بات کو پہلے میں سمجھا دوں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں. اس کی ایک مثال دے کر کہ وسوسے آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے. اگر کوئی شخص وسوسے آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، یا کوئی شخص وسوسے آتے ہیں بول کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سوسائڈ کرنے کا دل چاہ رہا ہوں، تو اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھر پر چور بہت آ رہے ہیں تو تجوری کھلی چھوڑ دیا میں نے. گھر پر چور بہت آ رہے تو میں نے کیا کیا، تجوری کو کھلی چھوڑ دیا، بولا بھائی جو لے جانا لے جا، لے ٹینشن مت دے. تو شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ چور کس گھر میں آتا ہے؟ چور کیا کوئی بستی میں، جھوپڑی میں، کھنڈروں میں جاتے ہیں؟ چور اس بستی میں آتا ہے اور اس گھر میں آتا ہے جہاں مال و دولت کی اس کو امید ہوتی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے چور وہاں آتے ہیں جہاں پیسہ ہوتا ہے. تو شیطان وسوسے کس کو ڈالتا ہے؟ وہ ہر آدمی کو نہیں ڈالتا ہے، وہ اسی کو ڈالتا ہے جس کے پاس وہ ایمان پاتا ہے. تو اگر شیطانی وسوسوں سے نماز چھوڑ دی کہ نماز میں گندے گندے وسوسے آتے ہیں، شیطانی وسوسوں سے دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے اس لیے کہ بہت دماغ اس سے خراب ہو جا رہا ہے، تو یہ آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چور بہت آ رہے تھے تو تجوری کھلی چھوڑ دیا میں نے کہ جانے دو کیا کرنا ہے کر لے. کوئی بھی انسان عقل مند تجوری کو چور آنے سے کھلی نہیں چھوڑتا، بلکہ چور جب آنا شروع ہوتے حفاظت بڑھا دیتا ہے. چور جب آنا شروع ہوتے حفاظت بڑھا دیتا ہے. تو لہٰذا وسوسوں کا آنا ایمانی علامت ہے. اگر آ رہے ہیں تو سیکیورٹی بڑھا دیجئے، مطلب اپنے ایمان کو اور بلند کیجئے، شیطان سے اللہ رب العزت نے پناہ مانگیے، اللہ کے ذکر میں جڑ جائیے، نمازوں میں اضافہ کر دیجئے، اور پھر آنے دیجئے کتنے آتے دیکھا جائے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان عقائد میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اخلاقیات میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان طہارت میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان مختلف عبادتوں میں، روزے نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں. اسی طرح دیکھا گیا کہ شیطان جو ہے جتنا ایمان میں مضبوط آدمی ہو وسوسوں کی ویسے انٹینسٹی کے ساتھ آنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کا پہلا اٹیک عقائد پر ہوتا ہے. فرسٹ اگر عقیدے میں وہ آپ کو گول مول کر دیتا ہے وسوسے ڈال کے اللہ کے تعلق سے، اس کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اس کے رب ہونے کے تعلق سے، تو باقی وسوسے اس کے لیے ایزی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ پہلے اللہ کے معاملے میں ڈالتا ہے، آپ نے وہ فیس پار کر لیا تو پھر وہ عبادت میں ڈالیں گا، وہ فیس پار کر لیا اخلاقیات میں ڈالیں گا، وہ فیس پار کر لیا طہارت میں ڈالیں گا. کیونکہ آپ کے مرنے تک اور میرے مرنے تک اس نے تو ہمارا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے، وہ تو رب سے وعدہ کر کے آ چکا ہے. تو پتہ چلا کہ ہر سٹیج میں وسوسے آئیں گے، اور یہ زندگی کے ابتدائی دور سے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بچہ جیسے ہی بالغ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں رب کے تعلق سے اور دیگر اسلامی تعلیمات کے تعلق سے. تو وہاں سے ہم کو بھی مضبوطی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا یہ کہ نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی ہوتا نہیں، لہٰذا ان وسوسوں کو وہ بتا نہیں پاتے، چھپا نہیں پاتے. بڑوں سے بولتے تو بڑے بولتے ہٹ گندے خیالات لا رہا، فالتو قسم کا لڑکا، چل بھاگ یہاں سے. اب وہ بولتا ہے بڑوں بھی اس میں حل نہیں نکالیں گے، علماء سے کوئی تقریر یا ایسی کوئی بات سننے نہیں آ رہی، کتاب کوئی ایسی ملتی نہیں، کوئی موضوع ہم کو ملتا نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وسوسوں میں گھلتے چلے جاتے ہیں،
گلتے چلے جاتے ہیں اور اپنی نفس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ وسوسوں کے تعلق سے ہم بہت محتاط رہیں. اسی طرح وسوسے ایسے بھی آتے کبھی اللہ تیرے اعمال قبول نہیں کر رہا. کیا فائدہ اتنے اعمال کر کے، اگر اتنے اعمال کرانا تھا تو اللہ تعالیٰ کو، ہے نا، مطلب مختلف. کبھی یہ کہیں گا کہ اللہ قبول نہیں کرتا، کبھی یہ کہیں گا اتنا تو نے کیا، فائدہ کیا ہوا اس کا تجھے. ایک وسوسہ ہے کہ کیوں کر رہا ہے، دوسرا وسوسہ ہے کہ اتنا کرنے کے بعد ملا کیا تجھے. تو لہٰذا شیطان چھوڑتا نہیں ہے اور مختلف وسوسوں کو ڈالتے رہتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ وسوسے بہت ساری بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں. یہ وسوسے بہت ساری ہیومن فزیکل ڈیسیزز، مطلب ایسی بیماریاں جو جسمانی ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ وسوسے بنتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں میں وہم ڈالتا ہے، بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں وسوسے. دلوں میں وہم، شک، شبہ ڈالتا ہے. اسی طرح جو ہے سینوں میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں یہ وسوسے، مطلب انسان اچاٹ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو خوف اور رعب پیدا کر دیتے ہیں، مطلب کبھی کبھار خاموخواہ کا خوف اور کبھی کبھار خاموخواہ کا رعب پیدا کر دیتے ہیں. اسی طرح موجودہ حالات سے انسان پریشان ہو اٹھتا ہے. اسی طرح آنے والے حالات سے وہ ڈرنے لگتا ہے. اسی طرح دنیا کی زندگی خوف کے ساتھ وہ جیتا ہے اور سخت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کا ہر قدم آگے بڑھاتا ہے. ہاں، کسی کو اس کے اٹیکس تھوڑے لائٹ ہوتے ہیں، کسی کو اس کے اٹیک تھوڑے مائلڈ یا میڈیم سائز کے ہوتے ہیں، اور کسی کو اٹیک بڑے کرتا ہے. لیکن ہر اٹیک کی شروعات چھوٹے سے کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے جب آپ اس کے چنگل میں آتے رہتے ہیں، چنگل میں آتے رہتے ہیں، چنگل میں آتے رہتے ہیں، اس کے اٹیکس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک سمے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے انسان ایک قدم رکھنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کیا کروں، چونکہ اس کے وسوسے چالو ہے، وسوسے چالو ہے. اس کے اقسام انشاءاللہ میں بیچ بیچ میں رکھوں گا، تب آپ کو ڈیٹیلز انشاءاللہ اس کی پتہ چلیں گی. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک کلیریفیکیشن یہاں دے دیتا ہوں. یہ حدیث انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے تو آدھے وسوسوں سے زیادہ کا حل تو ہی مل جائے گا ہم کو انشاءاللہ. وہ حدیث کیا ہے سنیے. وسوسے کیا ہے پہلے وہ سمجھ گئے آپ. یہ شیطانی خیالات ہے، سوچ ہے، یہ مائنڈ میں آنے والی چیز ہے. انکانشیس کانشیسلی جو بھی ہوتا ہے، جان مجھ کے انجانے میں آتے ہیں، خیالات ہے. پہلی بات سمجھ گیا. اب یہ خیالات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. یہ شریعت جو ہے نا بہت پاکیزہ اور بالکل ہیومن نیچر کے مطابق دی گئی شریعت ہے، چونکہ دینے والا رب العزت ہے جو جانتا ہے انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ وسوسے جو ہوتے ہیں، یاد رکھیے، یہ بہت ساری پھر مشکلات انسانی زندگی میں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے ان کی ابتدا. تو پہلے وہ خیالات کے بارے میں حدیث سن لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر بعد میں اس کی انشاءاللہ عزیز تفصیلات دیکھیں گے. آئیے پہلا صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں میں پیدا ہونے والے، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے پیدا ہونے والے لوگوں میں برے خیالات سے درگزر کریں گا. میری امت مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جتنے لوگ امت محمدیہ میں ہوں گے ان کی سوچ پر انشاءاللہ ان کی پکڑ نہیں ہونے والی. جتنے برے خیالات کس کے بارے میں بھی آتے ہو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بچوں، سب کے لیے معافی ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ جائیے صرف سوچ کی وجہ سے اللہ پکڑ نہیں کرتا. تو ڈپریس مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے. ہاں، یہ خیالات میں نہیں کر رہا ہوں کہ آنے دیجئے، اس کو بھی روکیں گے، اس کا سولوشن آگے آئے گا، بٹ اس کے آنے سے پریشان مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ اس امت کے فاسد خیالات پر پکڑ نہیں کرتا. کب تک؟ وہ بھی سن لیجئے. نہیں کرتا جب تک کہ وہ خیالات کے مطابق عمل نہ کر لے یا ان خیالات کو کسی کو بتا نہ دے. دونوں میں سے کوئی کنڈیشن. پہلے عمل نہ کر لے، سیکنڈ بتا نہ دے. مثال کے طور پر کسی انسان نے یہ سوچا کہ میں چوری کر لیتا ہوں کسی کا، پھر کہا توبہ، اچھا خیال نہیں، چوری نہیں کروں، ہو گیا. اب اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا چوری کا سوچنے کا، سمجھا. لیکن جیسے ہی اس نے چوری کر لی تو گناہ مل گیا. اچھا چوری نہیں کی، لیکن دوسرے کیا بولا، لیکن ان کے گھر میں نا یہ کھڑکی کھلی رہتی، میرا دل بولتا تھا یہاں سے جا کے چوری کروں لیکن میں نے نہیں کیا. اب اس نے بول دیا، اب بھی گناہ گار ہو گیا. کب تک گناہ گار نہیں ہے امت محمدیہ کا کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بوڑھا؟ جب تک کہ وہ کسی خیالت پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا. کب تک کہ؟ جب تک کہ عمل نہ کر لیا، سیکنڈ بول نہ دے. تو آپ فاسد خیالات، وسوسے دل میں ہی ہے نا، خیال ہی ہے نا. الحمدللہ خیال پہ تو آپ کی پکڑ ہی نہیں کی شریعت نے، تو پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ لیکن ہاں یہ وسوسے پریشان بڑا کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن گناہ کے بارے میں مت سوچیے، انشاءاللہ اللہ گناہ نہیں دیں گا. تو ڈونٹ بی ڈپریس، کم از کم مایوس مت ہو جائیے زندگی سے، سمجھ رہے آپ؟ مایوس کن زندگی مت گزاریے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہم کو ایک دلاسا دیتی ہے. آگے آئیے. سارے برے خیالات، یہ بات یاد رکھیے، شیطان کے طرف سے ہی ہوتے ہیں. سارے برے خیالات شیطان کے طرف سے ہی ہوتے ہیں. گو مختلف قسم کے شیاطین انسانوں کو برے خیالات لاتے ہیں، ان کی تفصیلات نام وغیرہ آگے آئیں گے.
تو مختلف قسم کے برے شیاطین برے خیالات لاتے ہیں، لیکن برا خیال کبھی بھی رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ جان لیں۔ سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا اور کہا یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے۔ یہ جو پھسپھساہٹ، پھسلاہٹ، دل میں جو باتیں، وہم اور خیالات جو آتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ شیطان کے طرف سے ہی ہے۔ ایک مومن کو کیوں کرتا ہے ایسا؟ وہ شیطان ایسا کر کے مومن کو غم زدہ کرنا چاہتا ہے۔ غم زدہ مطلب ایک طرح سے عام زبان کو ڈپریس کر دینا چاہتا ہے، غمگین کرنا چاہتا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے وسوسوں کے ذریعے مجھے غم زدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو بات سمجھنے کے لیے۔ میرے وسوسے کی قسمیں، میرا مطلب میں ایگزامپل میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ لیجیے میرا ایک وسوسہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے گھر سے اگر بچے نکل جائیں گے تو ان کی موت ہو جائیں گی۔ کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے اور بس یہی خیال ان کو تنگ کرتے رہتا ہے۔ اب بچے چلے گئے نا، اب موت کی خبر آتی ہے، کہ اب بچے چلے گئے نا، موت کی خبر آتی ہے۔ یا دوسرا، اب میں مر جاتا کہ میں مر جاؤں گا تو میری بیوی کتنا روئیں گی نا میرے پہ، پھر لوگ دکانیں بند رکھیں گے میرے محلے والے اس دن، اور خود ہی رو رہا، مطلب خود ہی سوچ رہا موت کا، خود ہی رو رہا موت پہ اپنی۔ یہ وسوسہ ہے، یہ وسوسہ ہے۔ کیوں ڈال رہا ہے شیطان؟ اب کتنا غمگین ہو جاتے ہیں نا آپ جب اپنی موت کا سوچتے، بچوں کی موت کا سوچتے، غمگین، یہ وسوسہ ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جائیں گا، اس کا پیر تو کٹ جاتا میرے کو ایسا لگ رہا، اب نئی بائک لیے نا ٹرک کے نیچے آ جاتا میرے کو ایسا لگ رہا، فلاں کیے نا ایسا ہو جاتا میرے کو لگ رہا۔ یہ اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ غمگین ہو جاتے ہیں، اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے یہ سرگوشی، یہ پھسپھساہٹ، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے، یہ تاکہ مومنوں کو ان وسوسوں کے ذریعے غم زدہ کر دے، ڈپریس کر دے، اپسیٹ کر دے، لائف جو خوشنما ہے اس خوشنما زندگی کو جو ہے خراب کر دے، ان کی برباد کر دے۔ تکلیف کا فیض زندگی میں ایک بار آتا ہے لیکن خوشیاں روز رہتی ہے، لیکن یہ وسوسے روز تکلیف دیتے ہیں۔ جو غم ہوتا ہے اس دن ڈبل تکلیف ہو جاتی، چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے۔ پھر فرمایا حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان بھی اللہ کے حکم کے بغیر لیکن ہرگز کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے مومنوں کو کہ وہ بھروسہ کرے۔ تو ہمارا کام ہے ہم کس سے بھروسہ کریں؟ اللہ پر۔ ان وسوسوں کا ٹینشن بالکل نہ لیں۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں اکثر مرد اور عورتیں صرف ان وسوسوں میں ہی پریشان ہیں۔ ریئل لائف میں دنیا بالکل جس کو کہیں گے رونق دار ہے، لیکن دل میں اندھیرا بھرا ہوا ان وسوسوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس سے نکلنے کی ہمیں جو ہے بہت سخت ضرورت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے جو پہلا کام کیا اور جس کام کی وجہ سے کیا کیا، جنت سے نکال دیا، وہ کام کیا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب سے پہلے شیطان نے جو کام کیا وہ کیا تھا؟ یہی تھا وسوسہ۔ اور اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 20 میں فرمایا کہا وسوس لہم الشیطان، اور شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیا کہا کہ اے آدم، اگر تم اور تمہاری بیوی اس جھاڑ کا پھل کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ تم فرشتے بن جائیں گے اور تمہاری ہمیشہ والی زندگی ہوگی، اور ایسی ملکیت ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ تو تمہارے کو ایسی ملکیت ملیں گی جو ختم نہ ہوں گی، اور تمہیں اللہ ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ کیا کرو گے؟ تو جھاڑ کے پھل کھاؤ گے۔ تو یہاں کیا شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں۔ تو یہاں دیکھیے جنت سے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نکالے گئے، پہلا شیطان کا تیر جو ان کو لگا وہ وسوسے کے ذریعے ہی تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک سورت ہی نازل کر دی اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے لیے وسوسوں سے، ٹھیک ہے؟ تو وسوسے خطرناک چیز ہوتی ہے، بہت سارے جرم، جرائم، برائیاں اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اب آئیے وسوسے کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے 3 سبب ہم دیکھیں گے، 3 ریزنز، بیسک ریزنز ہے۔ ضروری نہیں ہے انسان اور اس کے سماج، اس کے حالات سے ریزنز چینج ہو سکتے ہیں، بٹ میں جو ریزن لوں گا وہ ریلیجیس ریزن ہوں گے، مذہبی۔ اس کے کیا ریزنز ہے؟ پہلا سبب یہ ہے کہ ہم سب کو دین کے بارے میں علم نہیں ہے، یا جس کو بولیں گے دین کے بارے میں جہالت۔ علم کا الٹ جہل ہوتا ہے۔ دین کے بارے میں جہالت سب سے بیسک، سب سے بڑا ریزن ہے کہ وسوسے ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ وسوسے آتے ہیں، اچھا آنا تو فطرت ہے، شیطان تو کرتا رہے گا، بٹ گھر کر جاتے ہیں، بس جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، اور اس کے مطابق زندگیاں گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جہالت سب سے بڑا، سب سے بیسک ریزن ہے وسوسوں کا آنے کا۔ اور ابن جوزی رحمہ اللہ تلبیس الابلیس اپنی کتاب میں لکھتے اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے دروازہ جس کے ذریعے ابلیس انسان پر داخل ہوتا ہے وہ جہالت ہے، اور وہ اس جہالت کی وجہ سے ان لوگوں پر غلبہ پا لیتا ہے۔ تو سب سے بڑا دروازہ جس دروازے سے ابلیس جو ہے انسانوں پر داخل ہوتا ہے، وہ داخل ہونے کا دروازہ جہالت ہے۔ میری جہالت ہی میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ میرا
نالج نہ ہونا کسی مسئلے کے بارے میں ہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کے نتیجے میں شیطان آ کر مجھ پہ حاوی ہو جاتا تھا۔ پہلا ریزن جہالت۔ سیکنڈ ریزن یاد رکھیے، دوسرا سبب وسوسوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی کمی اور اللہ پر توکل کی کمی، دونوں ایک ساتھ۔ اور ایمان کی کمی سے توکل میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کبھی ایمان کمزور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری صفتیں کمزور ہوتی ہیں۔ تو ایمان کی کمی اور اللہ پر توکل کی کمی سے وسوسے آتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ سیکنڈ چیز یاد رکھیے کہ انسان میں ایمان کی کمی ہے اور اللہ پر توکل اس کا کم ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہمارے وسوسوں پر ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، چونکہ اللہ پر جو ایمان اور توکل چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری اہم وجہ وسوسوں کی وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے ہم پر حملہ ور ہو جاتا ہے، شیطان ہم پر حملہ ور ہو جاتا ہے، سیٹینک اٹیکس، شیطان کا حملہ ہے۔ یہ تیسری وجہ، ایک جہالت، دوسرا ایمان کی کمزوری اور اللہ پر توکل کی کمزوری، اور تیسرا شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ تین اہم ریزن ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی ریزن ہو سکتے، زمین، زمانہ، حالات، علاقہ، اکنومیکل کنڈیشن سماج کے حساب سے چینج ہوتا جائیں گا، ٹھیک۔ لیکن یہ تین بیسک ریلیجس ریزن ہیں جس وجہ سے وسوسے ہم میں زیادہ آتے ہیں اور ہم وسوسے مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان بآسانی ہم پہ وسوسے ڈال دیتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا وسوسہ جو آتا ہے انسان کو، یا سب سے خطرناک وسوسہ جو آتا ہے انسان کو، یا سب سے بڑا وسوسہ جس سے میں اور آپ پریشان ہو اٹھتے ہیں، وہ وسوسے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ریزنز معلوم ہو گئے، اب وسوسوں کے ٹائپس اور کچھ باتیں اس میں ایکسپلینیٹری دیکھیں گے۔ یہ سب سے بڑا وسوسہ ہے جس سے میں اور آپ سب پریشان ہوتے ہیں، اور وسوسہ ہے اللہ کی ذات اور صفت میں آنے والے وسوسے۔ اور یہ وسوسے سے وہ سب کو اٹیک کرتا ہے۔ کبھی نعوذ باللہ اللہ کا نام لو تو کوئی تصویریں ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اللہ کا نام لو تو چیزوں کو ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اللہ کا نام لو تو غیر اللہ کی تصویریں یا غیر مذاہب کی عبادت کے معبودوں کو لا کے پورٹریٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے ذہن میں، اور انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ کی صفتوں میں شک ڈالتا ہے، اللہ تو اٹھانے والا ہے لیکن کیا پتا اٹھتا کہ نہیں اٹھتا، تو ہاں قیامت آئیں گے لیکن کس نے دیکھا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہاں مرنے کے بعد سوال و جواب ہوں گے لیکن اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر ہے، کیا اتنے لوگ مرتے ایک ساتھ کیا پتا، شکوک اور شباب، اور انسان ایک دم بکھلا جاتا ہے، نہیں بہت غلط ہو رہا ہے۔ اور یہ وسوسے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہ سب سے پاورفل وسوسے تو جس سے مومن ڈرتا ہے، باقی سارے برداشت کے قابل ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اور یہ وسوسے کے تعلق سے یاد رکھیے ایک بات، یہ سوچ لیجیے اور سمجھ لیجیے، اللہ کی ذات میں غور و فکر، اللہ کی صفات میں غور و فکر کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہے ویسے ایمان لا لو، ختم، فنش، کوئی اس کے بعد دوسری چیز ہے ہی نہیں ہمارے مائنڈ میں۔ اللہ کی ذات کے تعلق سے یاد رکھیے کبھی بھی کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں کہ اس کی ذات اور اس کی صفت میں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے۔ جو بتایا گیا سن لو، سمجھ لو، ختم، آتا پلے میں آتا، نہیں آتا مان لو، ختم، ایمان لا لو اور چھوڑ دو۔ اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دیگر سوال ہوئے تو آپ نے کہا استوا کے تعلق سے، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اس کے تعلق سے جب سوال ہوا تو کہا الاستواء معلوم، اور یہ ان کا جو قول ہے یہ ایک طرح کا اصول ہے اللہ کی ذات اور صفات کے تعلق سے۔ انہوں نے کہا استوا معلوم، استوا کس کو بولتے ہیں عربی میں سب کو معلوم ہے، وکیف مجہول، لیکن اللہ کے بارے میں جب سوال ہوگا تو مجہول، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کیسا، کیفیت نہیں معلوم، استوا ہے کیفیت نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر وایمان بہ واجب وسؤال عنہ بدعۃ، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن استوا کیا ہے ہم کو پتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں تو کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، وسؤال عنہ بدعۃ، اور ایسے سوالات کرنا بدعت ہے جو کہ صحابہ نے نہیں پوچھے۔ تو گویا اللہ کی ذات اور صفت کیسی ہے بس ختم، سوالات مت کیجئے، وہ ایسا ویسا، ہاتھ ہے تو کیسا، دیکھتا ہے تو کیسا، بولتا ہے، یہ کوشچن نہیں، ڈیپتھ میں مت جائیے، جو ہے تقدیر ہے کیسی ہے کیا ہے، ڈیپتھ میں مت جائیے، جو بتا دے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، ورنہ ایمان لا لیجیے، اتنا کافی ہے۔ تو پہلا وسوسہ جو آتا ہے جس سے میں اور آپ سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں وہ یہ ہے۔ اب ہم کو کس میں غور و فکر کرنا ہے؟ کائنات میں کیجئے، نیچر میں کیجئے، کائنات میں جو ہے اس میں غور و فکر کیجئے، اللہ کی ذات صفات میں بالکل مت کیجئے۔ اب کائنات میں تو چھوڑ دیے غور و فکر کرنا، اللہ کی ذات صفات اور پتہ نہیں کیا کیا میں غلو کرتے چلے، ٹھیک۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کائنات کے اندر اللہ کی ذات میں۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اب جن کو ایسے وسوسے آتے ہیں
ان کے لیے سلوشن اس حدیث کے اندر. کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا. ایک روایت نے فرمایا ہم میں سے کوئی شخص کوئلہ ہاتھ میں لینا پسند کرتا ہے جلتا ہوا, بیان کرنا پسند نہیں کرتا. ایک روایت نے فرمایا ہم میں سے کوئی شخص جل کے زندہ مر جانا پسند کرتا ہے لیکن یہ وسوسہ بولنا پسند نہیں کرتا. ڈینجرس وسوسے اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کو آ رہے ہیں, کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ ہمیں آئے. آپ نے پوچھا کیا واقعی ایسے خیالات تم کو آتے ہیں؟ کیا واقعی تم کو ایسے خیالات آتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ تو بالکل سراسر ایمان ہے, یہ تو بالکل سراسر ایمان ہے. آپ کو بولیں گا وسوسہ آ رہا ہے, ایمان کی بات ہو رہی. اس کا معنی یہ وسوسہ ایمان نہیں ہوتا, وسوسہ تو شک ہے اور شک ایمان کے الٹ ہے چونکہ ایمان یقین ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وسوسے آ رہے ہیں, ٹھیک, تو ان وسوسوں سے پریشان ہو رہا ہے کہ بتانا تجھے پسند نہیں, کہا ٹھیک, تو گویا یہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن وسوسوں سے گھبراتا ہے, تو کہا یہ ایمان ہے. وسوسوں کے اگینسٹ جو تو سوچ رہا ہے کہ یہ تو بہت گندے خیالات نہیں ہونا, یہ ایمان کی علامت ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا نا, چور آ رہا ہے تو گھر کا لاک کھلا مت چھوڑو, اب تو لاک ڈبل لگاؤ. تو آپ وسوسے آ رہے تو نماز روزہ مت چھوڑو, اب تو زیادہ اور مستعد اسٹرانگ بن جاؤ اس کے خلاف کھڑے ہونے میں. اس بات کو ذہن نشین کر لیں. یہ حدیث یہ بتا رہی. آئیے دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وسوسہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ خالص ایمان ہے. مطلب وسوسہ ایمان نہیں ہے, وسوسہ جو آتا ہے وہ خالص ایمان کی علامت ہے. اور وسوسہ آنے کے بعد مومن کی گھبراہٹ کہ اس کا ایمان نہ چلے جائے, یہ ایمان کی علامت ہے. یہاں بھی حدیث واضح ہوگی. تو وسوسے سے بھاگو مت, ڈرو مت. ٹھیک ہے. آگے ابو داؤد کی روایت میں اور اضافی الفاظ یہ ہمیں آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا پسند ہے لیکن وہ وسوسے کو بولنا پسند نہیں ہے. بہت ہی ڈینجرس وسوسے ہوتے کچھ لوگ, اتنے ڈینجرس کہ دن میں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے, ڈریے مت, گھبرائیے مت. لیکن ٹھیک ہے, تو ہمیں آگ کا انگارہ لینا پسند ہے لیکن بولنا پسند نہیں ہے. تو ہم ان خیالات کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایسے بھی الفاظ آتے ہیں. مطلب اتنے ڈینجرس وسوسے بھی صحابہ کو آتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے کہا کوئی گھبراؤ مت, فکر مت کرو, یہ ایمان کی وجہ سے آ رہا ہے, تم اس سے اپنی حفاظت کرو. حفاظت کیسی ہوگی انشاءاللہ آگے بات آئیں گی. ٹھیک. اسی طرح ابن حبان کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے بلا شبہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے. اب دیکھیے اللہ کی ذات کے تعلق سے ایک جو بڑا وسوسہ ہے وہ وسوسے کا کلیریفیکیشن اس حدیث میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وسوسے کا کلیریفیکیشن ہو. اب یہ حدیث میں غور و فکر کر کے نئے وسوسے مت پیدا کر لو, پہلے ضروری وضاحت کر دے رہا ہوں کیونکہ بیان نہیں کروں گا تو پھر ایک مسئلہ چھوٹ بھی جائے گا, اور بیان کر رہا ہوں تو احتیاط کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ اس کو لے کے نئے وسوسے مت پیدا کرو. ٹھیک ہے, ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. میں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے اللہ کی ذات میں, اس کا جواب ہے بلا شبہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا. کسی ایک کے پاس آ کے بولتا ہو کریٹڈ یو, کس نے پیدا کیا تجھے. پھر وہ جواب دیتا اپنے دل میں, وسوسہ ہی ہے, وہ بولتا اس کو اس نے پیدا کیا. پھر وہ بولتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا, وہ بولتا اس کو اس نے پیدا کیا. پھر وہ پوچھتا ہے شیطان تجھے کس نے پیدا کیا, وہ کہتا ہے اللہ نے. شیطان پھر کہتا ہے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, وہ کہتا ہے اللہ نے. پھر شیطان کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو جو کوئی اس طرح کی بات پائے اسے فوراً کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو کوئی جس کو شیطان ایسا بھڑکائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, اس نے فوراً کہنا چاہیے آمنت باللہ ورسولہ. یہ اس کی دعا ہے, آمنت باللہ ورسولہ, ایمان لا اللہ پر اس کے رسول پر, جو انہوں نے بتایا بس ختم, مجھے شیطان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شیطان کیا کہہ رہا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. اب اس کا لاجیکل ایکسپلینیشن دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے, اپنا کوئی منطق اور قیاس نہیں لڑا رہا ہوں, صرف سمجھنے کے لیے. اگر کوئی یہ کہے کہ اے کو کس نے پیدا کیا, کوئی کہیں گا بی نے, چلو ٹھیک. بی کو کس نے پیدا کیا, کوئی کہیں گا سی نے, چلو ٹھیک. سی کو کس نے پیدا کیا, تو کوئی کہیں گا ڈی نے, چلو ٹھیک ہے. لیکن کوئی نہ کوئی تو ایک ہوگا نا جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, وہی اللہ کی ذات ہے. آپ کہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا, تو اس نے کیا, اس کو کس نے, اس کو کس نے, سائیکل کہیں نہ کہیں جا کے تو فل سٹاپ ہوں گی, سم تھنگ تو ہوں گی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو سب سے پہلے ان کریٹڈ, ان بورن ہوگا, بغیر پیدا کیا گیا, بغیر کسی کے بنایا ہوا ہوگا, اور وہی ذات کو اللہ کہتے ہیں. تو وسوسے کا لاجیکل جواب بھی دے دیا اور حدیث میں دعا بھی بتا دیا آمنت باللہ ورسولہ
فنش، ختم. اب کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں خام خواہ کو ڈر لگ رہا، امی کو ایسے خیالات آ رہے، فلاں ہو رہے. شیطان کی طرف سے ہٹا لیے اس کو اپنے سے دور، اللہ اور رسول پہ ایمان کی بات کیجیے اور آگے بڑھ جائیے. ہو گیا یہ. تو یہ بڑا وسوسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس وسوسے کا علاج کیسا کرے؟ چونکہ اسپیشل وسوسہ تھا، اس کا علاج یہیں رکھ دیتا ہوں میں، باقی سارے وسوسوں کا علاج آخر میں ایک ساتھ رکھوں گا، چونکہ عقیدے کے بارے میں، باقی سارے اعمال کے بارے میں، عبادات کے بارے میں. تو پہلا اس وسوسے کا علاج میں اور آپ کیسا کریں گے اس کا ہم قرآن حدیث سے دیکھتے ہیں. پہلا آمنت باللہ و رسولی، یہ دعا پڑھیں گے. پہلا آمنت باللہ و رسولی، یہ دعا پڑھیں گے جب بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفت میں وسوسہ آئے، برے خیال آتا ہے. دوسرا سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. تیسرا کام کریں گے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں گے. چوتھا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر اس قسم کے خیالات کو رک جانے کے لیے اپنے نفس کو بھی آمادہ کریں گے کہ اب خیال مت لاؤ تم بار بار. یہ جہاں اللہ میں پناہ بھی مانگ لی تو اپنے نفس کو بھی کہیں نہ کہیں روکیں گے. پانچواں ہم اس مریض سے سوال کریں گے یا سوال پوچھا جائے گا، کیا تو یہ بات مانتا ہے جو شیطان تیرے دل میں ڈال رہا ہے؟ یقیناً وہ کہیں گا نہیں. جب نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے. یہ مانتا نہیں نا، پریشان ہونا، تو یہ ایمان ہے. ٹھیک. چھٹی چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ اس ایسے خیالات کو دفاع کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. ساتویں چیز بہت زیادہ فکر مند اور ڈپریس نہ ہو ایسے خیال سے. اگر بہت زیادہ ہی آ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، لیکن بہت پریشان نہ ہو، اس کا سلوشن ہے. اور آٹھواں بار بار اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد نکل جاتی. جیسا ایک ہاتھ پہ آپ کو زخم لگا، آپ بار بار سوچتے ہیں تو وہاں دھکا لگتے رہتا ہے، چھوڑ دیجئے، تھوڑی دیر بعد آپ بولتے ہیں نہیں محسوس نہیں ہو رہا. کچھ چیزیں ہوتی ہے تو شیطان کو جتنا آپ سوچ رہے ہیں وہ اتنا آپ کو تکلیف دے رہا ہے. تو یہ اس کا ایسے وسوسے کا علاج تھا. اب آئیے، وسوسے نیک لوگوں کی آزمائش ہے. وسوسے نیک لوگوں کی آزمائش ہے. نیک لوگوں کو شیطان وسوسوں کے ذریعے جو ہے آزماتا ہے، اس بات کو آپ جان لیں. ٹھیک ہے. جو ہے اس تعلق سے جو باتیں آتی ہیں وہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی اور فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے درگزر کرتا ہے جب تک کہ ان خیالات کو بیان نہ کرے یا اس پر عمل نہ کر لے. تو پتہ چلا خیالات آتے ہیں، شیطان مومنوں کو تکلیف دیتا ہے اور مومنوں کے لیے ایسی چیزیں آزمائش بن جاتی ہے. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار جو شیطان جو ہے بندے کے دل میں اللہ کے تعلق سے بدگمانی ڈالتا ہے اور یہ بدگمانی کے ذریعے وسوسے شروع کرتا ہے. بدگمانی کیسی؟ اللہ تجھے کبھی نہیں بخشیں گا، ارے تیرے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہے کہ تو تیرے کو وسوسے نہیں آ رہی. ابھی حدیث سنا نا تو نے، ایمان سے وسوسے آتے ہیں، تیرے دل میں تو ہے نہیں، کبھی تیرے کو وسوسہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تیری موت جو ہے کفر پہ ہونے والی ہے، خاموخواہ ڈال رہا ہے، تیری موت دیکھ کفر پہ ہونے والی تو تب عبادت کر لے، تو مرے گا تو کافر ہی مرے گا. اب آدمی گھبرا رہا ہے. اسی طرح کبھی وہ کرتا ہے تیری توبہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا، آدمی بولتا نہیں کرتا، کرتا ہے تو پھر کہاں ہے اس کا ریسیپٹ، کہاں ہے جواب، کہاں ہے اس کا؟ آدمی بول رہا ہے کیسا معلوم کروں میری توبہ قبول ہی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کرتا ہے تیری اطاعت اور بندگی کا تیرا کیا فائدہ اگر وہ نوٹ نہیں ہوا تو آخر میں اگر اللہ نے بول دیا تو نے کچھ نہیں کیا تو کیا کریں گا؟ یہ ساری چیزیں نا امیدی والی بڑھتا ہے. ارے تو نے کب سے دعائیں مانگی؟ ہاں بہت مانگی نا. سنا کہ اللہ نے ایک بار بھی، کہیں کوئی چکر میں جا رہا ہے، یہ نہیں سنتا اللہ. ٹھیک ہے. اس کے لیے تو کفر کر، بدعت کر، جب سنیں گا تیری بات. تو اس طرح کی نا امیدیاں اللہ کے تعلق سے ڈالتا ہے، یاد رکھیے. اسی لیے پہلی چیز وسوسوں میں مبتلا لوگ اور عام لوگ اللہ کے تعلق سے حسن ظن، اچھا گمان رکھیے، تو وسوسے بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں. اب وسوسوں کی دوسری قسم، بڑی قسم اور میجورٹی آف وسوسے ایسے ہی آتے ہیں اللہ کی ذات کے بعد. اب سیکنڈ جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو میجر وسوسے آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وسوسے ہیں طہارت میں آنے والے وسوسے، اور اس سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. طہارت، پاکیزگی، چاہے وضو ہو، غسل ہو، اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے طہارت سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ طہارت جنابت سے ہو، حیض کی وجہ سے ہو، نفاس کی وجہ سے ہو، یہ وسوسے آتے ہیں. اور الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہی ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں. الا ماشاء اللہ، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، چیلنج نہیں کر رہا، لیکن الا ماشاء اللہ. اور آج کے جدید دور میں ہائیجین کے نام پر یہ وسوسے تو ایسے ہو گئے بالکل بادلوں کے سر پہ بس بھرے. ہائیجین، صاف صفائی. ہم بہت صاف لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں. کیسے صاف؟ روز گھر کو دھو کے نکالتے. ارے لوگ پانی نہیں مر رہے پیاس سے، نہیں نہیں نہیں، صفائی تو ضروری ہے. اچھا کیا گندگی ہوتی ہے آپ کے گھر میں؟ گندگی اتنے بڑے بڑے مکھے بڑے آتے ہیں ہمارے پاس آ کے. تو مکھی کی گندگی کیا شرعی ناپاکی ہے؟ ٹھیک ہے، اسے بیماریاں ہو سکتی، لیکن کیا شرعی ناپاکی ہے؟ نہیں 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 بھائی، وہ تو ہمارا دل اس کے بغیر نہیں لگے گا. ایسی زمین پہ نماز پڑھنا دل نہیں بولے گا، ایسی زمین بیٹھنا دل نہیں بولے گا، ایسی زمین کھانا دل نہیں بولے گا، ایسی جگہ جانا دل نہیں بولے گا، فلاں ہوں گا فلاں. یہ پرابلمس پاکیزگی والے ہیں، صفائی والے. اکثر وساوس
عقیدے کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے وہ طہارت میں آتے ہیں. اور طہارت میں کیوں آتے ہیں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. چونکہ طہارت چابی ہے ساری عبادتوں کی. طہارت ہوں گی تو نماز ہوں گی, طہارت ہوں گی تو حج ہوگا, ہے نا, ناپاک حالت میں حج نہیں ہوگا. تو طہارت بیس ہے. تو شیطان کبھی بھی بنیادوں پہ اٹیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, برانچ سے نہیں کرتا ہے, جڑوں پہ کرتا ہے. عقیدے پہلے خراب کرتا ہے تاکہ عقیدہ خراب ہوگا تو اعمال کرتے رہے کتنے کرنا, اللہ قبول نہیں کرنے والا. تو یہاں جب فرسٹ فیز میں عقیدے پہ کیا, الحمدللہ آپ بچ گئے, تو سیکنڈ فیز پہ اترتا ہے, بولتا عبادت تو سڑا کے رہوں گا, اسی خراب کر کے رہوں گا, بیکار کر کے رہوں گا. پاکیزگی والا ایک ایک الگ الگ لوں گا انشاءاللہ, اس میں ایکسپلینیشن دیتا جاؤں گا, ٹھیک ہے. طہارت کے معاملے میں یاد رکھیے آنے والے وسوسوں کو ہر ممکن کوشش کرے کہ روک لے, ورنہ یہ بہت ہانی کارک اور گھاتک ثابت ہوتے ہیں, بہت زیادہ انجریز ثابت ہوتے ہیں آپ کی آگے کی زندگی کو. یہ بات بتا دو تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان بدعات کے تعلق سے وسوسے ڈالتا ہے کہ بدعت کر لے تو یہ اچھا ہے. ایسا ایگزامپل میں اس کا اگر دوں تو بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے, یہ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد میں وضو کیا اور ایک سا میں غسل کیا. ایک مد پانی میں وضو کیا اور ایک سا پانی میں غسل کیا. ایک مد پانی ہوتا ہے 450 ملی لیٹر سے لے کر 500 ملی لیٹر, آدھا لیٹر یا اس سے کم کو کہتے ہیں ایک مد عربی میں. اور ایک سا ہوتا ہے 2000 مطلب 2250 ملی لیٹر سے لے کر 2500 ملی لیٹر کے بیچ میں, مطلب 1.25 سے لے کر 2.5 لیٹر پانی میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے لیٹر سے کم میں وضو کیا اور 2.5 لیٹر سے کم میں غسل کیا, اور یہ غسل جنابت کیا. ایسا غسل جو ہم بستری کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے, غسل جناب جس میں جڑوں تک پانی جانا ضروری ہے. اب شیطان کیا وسوسہ ڈالتا سنیے, 500 ml میں کوئی وضو ہوتا کیا, تو کھول نل, کھول فل پریشر سے, سر 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 سر, کہاں سے ہوں گا 500 میں. جیسے ہی آپ نے یہ سوچا 500 میں وضو نہیں ہوتا, شیطان نے اچک لیا, بس مار لیا بازی اس نے اس دن. کیونکہ اس نے آپ کو یہ بتایا رسول نے جو وضو کیا وہ غلط تھا, 500 میں ہوتا ہی نہیں, تیرا نہیں ہوا, تو گویا رسول نے غلط کیا. سمجھ رہے آپ گڑبڑ کیا ہوتی ہے, غلوظ کا پرابلم کیا ہے, سمجھ رہے آپ. تو وہ یہ کرتا ہے. تو بعض لوگوں کو بدعت میں بڑا اطمینان آتا. بدعت کیسے, وضو کرنے بیٹھے ہیں, پوری ٹانکی خالی ہو گئی, لیکن ابھی وضو چل ہی رہا ہے, چل ہی رہا ہے, چل ہی رہا ہے. اور وضو ایسا کہ کپڑے بھی غسل لے لیے اور آنکھ بھی غسل لے لیا, لیکن وضو چالو ہے, ابھی وضو چالو, پورا بھگ گیا لیکن وضو ختم نہیں ہوا. تو گویا یہ اعلان کرتا ہے یہ وسوسوں کا مریض کہ شریعت نے جو بتایا نا 500 ml میں نہیں ہوتا بھائی, آدھے لیٹر میں, یہ ضروری ہے. اور بدعت کو وہ دین سمجھنے لگتا ہے. اور جو لوگ اگر 500 ml میں وضو کر لے تو بولتا ہے ایسے گندے لوگ ہیں 500 ml میں وضو کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی اور کمی دونوں میں وضو اتنے ہی پانی سے کیا, زیادہ استعمال نہیں کیا. اسی لیے میں نے کہا نا اللہ ماشاء اللہ ہی کچھ لوگ بچے ان وسوسوں سے, طہارت والے. چلیے غلطی سے کوئی پانی زیادہ خرچ کر دیتا وہ تو اسراف میں ہے, لیکن یہ وسوسے کی وجہ سے کرتا ہے کہ اتنے کم میں نہیں ہوتا, تو وہ غلو کر رہا ہے اور شریعت میں بدعت کر رہا ہے. ٹھیک. تو بہرحال کچھ لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اتنے میں وضو نہیں ہو سکتا ہے, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. ٹھیک ہے. اور اتنے 500 ml میں تو ان کا صرف ہاتھ دھلتا, خالی ہاتھ دھلتا ہے نا. ہاتھ بھی کیسا دھوتے ہو, ناخنوں کے اندر پانی ڈالتے, پہلے ہاتھ دھونا ہے نا, بہت ضروری ہے, گیلا نہیں سوکھا نہیں چھوڑنا. پھر ملتے بیٹھا ہے, مل رہا ہے ابھی چل رہا ہے, اس کا پانی چالو ہے, کیونکہ وضو کا مسئلہ ہے. بھائی نبی نے وضو کیا, ایسا ملتے بیٹھے کہ ناخنوں کو اس کو, تو ابھی تو 500 ml میں تو ہاتھ بھی نہیں دھلتا ہے, پہلا ہاتھ ہی مشکل سے دھل جائے تو بڑی بات ہو جائیں گی. ٹھیک, یہ حالت ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا, وضو میں کم سے کم ہر اعضاء کو, وضو کے اعضاء کو کتنے بار دھونا ہے, کم سے کم 1 بار, اور زیادہ سے زیادہ 3 بار. وسوسوں کے مریض 30 بار سے تو آگے دھوئے بغیر اس کو اطمینان نہیں آتا. کم از کم 1 بار, زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ کرے تو کیا ہے سن لیجیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 3 دفعہ سے زیادہ دھوئے گا وہ میری نافرمانی کرے گا اور وہ ظالم ہوگا. جو 3 بار سے زیادہ وضو میں چیزوں کو دھوئیں گا وہ نافرمانی کریں گا میری اور ظالم ہوں گا. تو وسوسوں کے مریض جن کو یہ وسوسہ ہے کہ وضو کم پانی میں نہیں ہوتا, آج سے ہی شروع کر دیں گے, پانی لو ایک چھوٹے اس میں 500 ml میں, اور اتنے میں ہی وضو کرنا آج سے, اور شیطان کے منہ پہ ایک جی کو تماشا دینا زور سے کہ تیرے یہ وسوسے آج میرے سامنے اب نہیں چلیں, کسی بھی مسئلے میں نہیں چلیں گے انشاءاللہ. یہ جواب کے بغیر کام نہیں ہونے والا, بات یاد رکھ لیجئے.
ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس لیے کہ ظلم ہے اپنی نفس پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے, اور نافرمانی کر کے وضو کر کے کوئی اپنی عبادتوں کو اللہ سے قبول نہیں کرا سکتا, یہ میرا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. آئیے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا وہ مردود ہے, وہ رد کر دیا گیا روز قیامت. تو نبی نے 3 سے زیادہ نہیں دھویا, تم بھی 3 سے زیادہ اپنے اعضاء کو نہیں دھو سکتے, نہیں دھو سکتے. اب کچھ 500 میں ہوتا ہے کیا؟ آج انشاءاللہ فجر کا کریں گے یا تہجد پڑھیں گے تو 500 میں کر کے دیکھ لو, بالکل ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں. آپ اتنا لے کے پھینکیں گے تو نہیں ہوگا, لیکن اتنا سا چلو بھر لیا ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ چلو بھر لیا کلی, چلو بھر لیا ناک میں, چلو بھر لیا, سب ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں 500 میں بالکل مکمل ہو جائیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. ٹھیک ہے. تو جو اضافہ کریں گا شریعت میں اس کا عمل مردود ہے, یہ بات بھی یاد رکھ لیں. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ وضو کے لیے 1 مد پانی کافی ہے اور غسل جنابت میں 1 سا پانی کفایت کرتا ہے. ایک آدمی نے ان کی یہ بات سن کر کہا مجھے تو پانی کی یہ مقدار کافی نہیں ہے, اتنا تو میرے کو نہیں پڑتا. جابر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آ گیا اور غصے میں آ گئے اور ان کا چہرہ متغیر لال ہوگا, چڑ گئے ہوگی, کیسی بات کر رہا, نبی کا ہوا تیرا کیسا نہیں ہوتا ہے, تو متغیر ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تجھ سے بہتر تھا اور تیرے سے زیادہ گھنے بال والا تھا اس کا تو وضو اور غسل اتنے میں ہوگا, تیرا کیسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت تک آپ بڑے گھنے بال والے تھے, داڑھی میں بھی گھنے بال تھے اور سر کے بال بھی گھنے تھے. تو کہا تجھ سے گھنے بال والے کے یہ ہو گیا کہ غسل جنابت اس نے کر لیا 2.5 لیٹر میں اور وضو کر لیا 500 ml میں, تیرا کیسا نہیں ہوتا. پھر بہت غصہ آیا ان کو, سمجھ رہا. تو یہ غلو ہو جائیں گا, اس سے بچنا ہے. اگر یہ نہیں بچے تو طہارت کے بعد شیطان جو بڑھتا ہے نا وہ سیدھا نماز پہ اٹیک کرتا ہے. طہارت میں کھینچ لیا, فرسٹ سٹیپ ہلاک کر دیا, آپ کو وسوسوں پہ حاوی ہو گیا, نیکسٹ اس کا ٹارگٹ آپ کی نماز کی رکعتیں اور آپ کے سجدے ہوں گے. بات آ رہی ہے آگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پہلے اس میں اپنے آپ کو بچانا ہے, ہم کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھے رہے, پیخانے میں تو زیادہ دیر بیٹھیں گا تو بالکل فریش ہو کے نکلے گا, تو ایک خطرہ پیشاب کا نکال دے, فلاں کر خواہ مخواہ بٹھائیں گا. اور یہ ایسا مقام ہے جہاں بیٹھ کے پوری پروگرامنگ بھی کرتا رہتا آپ کو, کیونکہ وہ اچھی جگہ تو ہے نہیں, اللہ کا ذکر تو ہو نہیں سکتا, تو زیادہ دیر بٹھائیں گا. اس کے بعد جب استنجا کے لیے پیشاب کے لیے جائیں گے, نہانے کے لیے جائیں گے, لمبا ہلائیں گا. استنجا پیشاب کے لیے جائیں گے تو لمبی دیر تک بیٹھنے کا حکم دیں گا. اسی طرح وہ بولیں گا ابھی وضو لمبا کر, ابھی وہ ہے استنجا آرام سے کر, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ فرض نماز چھوڑ گئی, یہ تو ان کا وضو ہی چل رہا, ابھی طہارت ہی چل رہی ہے نا. ایک بار پانی ڈالے اطمینان نہیں ہو رہا, پھر کھڑے پھر بیٹھے, پھر ایک بار پانی, پھر اطمینان, پھر کھڑے بیٹھے, پھر ایک بار پانی, پھر کھڑے کے بیٹھے, نہیں پھر پانی پانی پانی. حالت یہ کچھ لوگوں کی کہ طہارت کو جا کے آئے تو پورے ایسے ہلکان ہو کے نکلتے باہر, پانی ڈال ڈال کے پریشان. اگر بیت الخلاء پیخانے کے لیے چلے گئے تو دھو دھو کے پریشان اتنے ہوتے ہیں کہ ریشز ہو جاتے ہیں, باڈی چھل جاتی ہے. ہاں مجھے پتا ہے, بلکہ کچھ لوگ اتنا غلو کرتے ہیں کہ کپڑے کا استعمال کرتے ہیں, پہلے کپڑا استعمال کرتے ہیں, کپڑا پھینکتے, پھر ٹیشو استعمال کرتے, ٹیشو پھینکتے, ٹیشو کے بعد پانی استعمال کرتے, پانی سے مطمئن نہیں ہوتے, دھوتے بیٹھے رہتے. یہ وسوسے ہوتے ہیں, اس کی لمٹ نہیں ہے میرے بھائیوں, غور سے سنی میری بات. اس کا مریض جب پھنس جاتا ہے ان وسوسوں میں تو وسوسے آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیتے ہیں. یہ وسوسے اتنا مجبور کرتے ہیں آپ کو کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیشاب اور پیخانہ آنا آپ کو برڈن لگتا ہے کہ کیا ہو گیا, اللہ آپ مجھ پر رحم کرے, اب کہاں سے 200-500 لیٹر پانی ملے گا, اتنا لمبا طہارت کرنا ہے میرے کو. تو پیشاب جانا چھوڑ دیتا ہے, پیخانوں میں جانا چھوڑ دیتا ہے, مخصوص پیخانے اور پیشاب خانوں میں جاتا ہے, چونکہ اس کو اتنا اطمینان لگتا ہے. شیطان کے اس وسوسے سے پہلے جھٹکے میں بچیے آپ, وضو میں پانی کم کر دیجیے, انشاءاللہ باقی سب کنٹرول ہو جائے گا. شیطان کو موقع مت دیجیے, اس میں یاد رکھیے, اور وہ پھر آپ کی نمازیں چھڑا دیتا ہے, عبادتیں خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس وسوسے کا علاج کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. فقہ کا ایک اصول ہے, فقہ کا ایک اصول ہے. اصول کیا ہے؟ شک کے ساتھ یقین زائل نہیں ہوتا, شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا. اگر مجھے شک ہے کہ زمین پاک ہے یا ناپاک ہے تو یہ زمین پاک ہے, شک کی وجہ سے زمین ناپاک نہیں ہوں گی. اگر مجھے شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے تو شک کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا, پانی پاک ہے. شک کسی چیز کو ناپاک نہیں کر سکتا, شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا, شک کی وجہ سے یقین کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں یقین ہو کہ اس میں پیشاب گرا, اس میں پیخانہ تھا, اس میں کتے نے منہ ڈالا, اس میں یقین ہو تو الگ بات ہے. شک کی نہیں, کھلا پانی ہے تو کتے نے منہ ڈالا ہوگا, نہیں, شک کے بنیاد پہ نہیں, یقین کی بنیاد پہ بات نہیں. تو کیونکہ شک کسی یقین کو زائل ختم نہیں کر سکتا, مٹا نہیں سکتا. یہ رول آپ یاد رکھ لیجئے, انشاءاللہ زندگی سکون بھری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وسوسے ختم ہو جائیں گے, زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی.
ورنہ دھوتے دھوتے ہاتھ پیر منہ کلیاں کرتے کرتے سر کے مسا کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے. ایسا مریض جب نہانے کو چلا جاتا ہے تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے کہ اب 2 گھنٹے تو باہر نکلنا نہیں ہے اس نے. 2 گھنٹے کے ساتھ ساتھ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ. اب گھر میں ٹاکی اوپر ہے تو سمجھ میں آتا, اب ٹاکی نہیں ہے تو لے جا کے دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ, نہا رہا. اب اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ تو چلو اگر کنوارا تھا تو تھک جائیں گا, شادی ہونے کے بعد اگر بیوی سے ہم بستری کریں گا تو کرنا چھوڑ دیں گا. کیوں؟ تو اس کو معلوم اس کو 10 گھنٹے تو نہانا پڑے گا. تو اس ڈر سے بیوی سے قریب بھی نہیں جائیں گا, بولیں گے نہ کو تمہارے قریب اس لیے نہیں آتا, میرے کو نہانے کو بہت ٹائم لگتا. اس کی سکون کی زندگی شیطان ختم کر دیں گا اس عمل سے. یہ معمولی وسوسہ نہیں, مذاق مت لیجیے. یہ جب شروع ہوتا ہے نا برباد کر دیتا زندگی انسان. اس کی فیملی لائف ڈسٹرب کر دیتا, اس کے بچوں کو ڈسٹرب کرتا, اس کی فیملی ڈسٹرب, اس کی بیوی ڈسٹرب, اس کی طلاقیں ہو جاتی ہے. کیونکہ بیوی بھی اکتا جاتی ہے کہ پانی لاؤں کہاں سے بھر بھر کے, اس کو دوں کہاں سے. بس نہا رہا ہے تو نہا ہی رہا ہے, دھو رہا ہے تو دھو رہا ہے, وضو کر رہا ہے تو 1 گھنٹہ وضو کر رہا ہے. سب پریشان کر, کام ہے کچھ, اب کام کے بیچ میں طہارت کو جانا ہے تو اس کو معلوم آدھا گھنٹے سے پہلے میں نکلوں گا نہیں باہر, تو کام چھوڑ دیتا ہے, لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے, جاب میں دل نہیں لگتا ہے, تھوڑے دن بعد ریموٹ لوکیشن پہ اکیلا پڑے رہتا ہے وسوسوں کی وجہ سے. تو فوراً کنٹرول کیجیے ان وسوسوں کو, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, جب کوئی آدمی آپ نے فرمایا اپنے پیٹ میں محسوس کرے, وہ جو میں نے کہا نا وسوسے, شک کسی حقیقت کو یا جس کو ہم کہیں گے یقینی چیز کو نہیں ہٹا سکتے, اس کے تعلق سے حدیث ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جب آدمی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے, ایسا لگ رہا کہ ارے وضو کر کے گڑبڑ ہو گئی, اور ایسا ہوتا ہی ہے, وضو کر کے اٹھو کہ گڑبڑ شروع ہو جاتی, ہوتی نہیں. وہ شیطان کا طہارت میں نہیں پکڑ سکا تو اب یہاں پکڑتا وضو میں, ارے وضو ٹوٹ گیا. آپ سمجھ کر رہے ہیں. اب شک جو میں نے کہا نا, شک کسی یقین کو ختم نہیں کرتا, اس لیے حدیث رکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی وضو کر کے اٹھتا ہے تو پیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ ہوا خارج ہوگی, گیس پاس کر دیا اس نے. اب سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو اشکال پیدا ہوتا ہے, شک پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں ہوا خارج ہو گئی, ٹھیک ہے یا نہیں, تو ایسا آدمی وضو کے لیے مسجد سے نہ جائے, دوسرا وضو نہ کرے. ایسا آدمی مسجد سے باہر نہ جائے یا دوسرا وضو نہ کرے. کب تک؟ جب تک کہ 2 چیزیں نہ ہو جائے جو یقین کر رہتی کہ یہ چیز ہوئی, آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے, جب تک اس کا وضو باقی ہے. اسی حدیث کے بنیاد پہ میں نے کہا, اور فقہ کا اصول ہے, کوئی شک کسی یقین کو زائل نہیں کرتا. یہ شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا, حدیث میں وضو جب تک نہیں ٹوٹا جب تک یقین نہ ہو جائے. اور یقین کے لیے 2 چیزیں, ہوا خارج ہوئی نہیں, 2 چیزیں ہو سکتی. فرسٹ پروف جو ہو سکتا ہے آواز سن لے, سیکنڈ پروف ہو سکتا ہے بدبو آ جائے, ورنہ وضو آپ کا باقی ہے, نماز پڑھیں گے آپ, مسجد سے نہ جائے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکلنے کو منع کیا, کہا اسی وضو سے نماز پڑھ. اب شک کے بنیاد پہ وضو نہیں کرنا ہے, شک کے بنیاد پہ لمبے لمبے وضو پانی سے کرنا ہے, اور اس کے بعد وضو ٹوٹا بول کے بھی آپ کو نہیں کرنا ہے. یہ بات بھی حدیث میں کلیئر ہوگی, اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے اور لوں گا, ٹھیک. اب آئیے, وسوسے یاد رکھیے, اسلام نے بہت آسانیاں کی ہیں. وسوسے انسان کو سختیاں کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. انہیں میں سے ایک وسوسہ دور کرنے کے لیے یاد رکھیے جو وضو کے وقت ہوتا ہے. وضو کے وقت ایک وسوسہ کیا آتا ہے, آپ وضو کر کے اٹھ گئے, وضو کر کے اٹھنے کے بعد وسوسہ آتا ہے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. یہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے عورتوں کے بنسبت. ایسا وضو کر کے طہارت کر کے اٹھا, ارے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. ابھی یقین ہے یا شک ہے؟ اگر شک ہے تو اوپر والی حدیث لاگو ہوں گی, جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے آپ کو, دوبارہ جانا ہی نہیں پانی ڈالنے. بہت سے لوگ طہارت خانے سے باہر نکلتے, پھر اندر, پھر باہر, پھر اندر, چونکہ اس کو شک ہوگا, پھر باہر, پھر اندر. تو لوگ بولتے بھیا تو بیٹھ جا اندر آرام سے, یہ ڈیڈیکیٹڈ تیرے لیے طہارت خانہ ہے, تم کر کے نکلو تو ہوگا. اور وہ کئی بار کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی پیچھے سے نہ چلائے, کیا لگایا رہتی دیر سے, چل نکل باہر, ہاں جا رہا بھیا. اور وہ نماز نہیں پڑھتا, پھر گھر چل جاتا, بولتا ہے میرے کو ابھی بھی شک ہے, پیشاب کا خطرہ نکلا ہی ہوں گا. اب اس کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ وسوسہ ہے. اس کے دور کرنے کی طریقہ کیا میں آپ کو بتا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو آپ کا خود کا بھی کام تھا, یہ مستحب بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب کرتے تو شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور چھینٹے مارتے. چھینٹے, شرمگاہ پہ پانی ڈالا, طہارت ہوگی, اور اوپر کپڑے پہ چھینٹے مارتے. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا, جب بھی آپ طہارت کو جا اگر وسوسہ ہو تو کریے, نہیں تو ضرورت نہیں. پانی کے چھینٹے مارنا. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارے, اب تھوڑی دیر بعد شیطان نے خیال لایا پیشاب کا خطرہ نکلا, تو آپ کو معلوم ہے آپ نے پہلے اس کو گیلا کر دیا پانی سے, پیشاب ہونا ضروری تھوڑی پانی ہو, سمجھ رہا. شک دور ہو جاتا ہے. کیسے؟ اٹھنے کے بعد لگتا نا پیشاب نکلا, تو آپ پانی مار لو, جب نکلا تو کیسا لگتا ہے, ٹھنڈا لگا تو ہوتا ہے نا, کچھ محسوس ہوتا ہے. جب وہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے پھر, نہیں یہ تو پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے, پیشاب سے نہیں ہو رہا, تو یہ شک دور ہو جائے. کیونکہ اکثر کو ایسا ہوتا نہیں ہے, شیطان ایسا شک لاتا ہے. اور کیوں لاتا ہے؟
اور اس کا طریقہ کیا ہے، میں وہ پوری حدیث رکھوں گا، وہ کیسے شک پیدا کرتا ہے، اس کا طریقہ، اس کا حربہ کیا ہے اس میں، ٹھیک. لہٰذا اب آپ کو پیشاب کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے یا شک ہوتا ہے تو بار بار طہارت نہیں کرنا ہے، اٹھنے کے بعد کپڑے پہ پانی کے چھینٹے مارنا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ کو شک ہوتا تھا ایسا تو آپ پانی مار کے اٹھتے، اور اتنا پانی مارتے کہ لوگ کہتے کہ آپ کا پیجامہ گیلا ہو جاتا، تو آپ پانی ماری. پانی مارنے سے شک کی گنجائش پوری ختم ہوگی، نماز میں کوئی وسوسہ نہیں ہوگا، ارے تیرا تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرا تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرا تو پیشاب نہیں، کچھ وسوسہ نہیں. اور آیا بھی تو بولنا چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے بولنا، کیونکہ پہلے سے گیلا ہے نا پانی سے، تب پیشاب ہے پانی ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ وسوسہ. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور جو ہے چھینٹے مارتے. دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا پیشاب کیا آپ نے اور اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے، تو کپڑے پہ بھی مارتے اور شرمگاہ پہ بھی چھینٹے مارتے. یہ کام کیجیے، عبداللہ ابن عمر ایسے ہی کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں بعض ساتھیوں نے شکایت کی کہ وضو کے بعد اپنے کپڑے کو گیلا محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے، تو آپ نے انہیں فرمایا اور یہ مشورہ دیا کہ جب پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مار لے، جب چھینٹے مار لیں گے تو وسوسہ انشاءاللہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ پیشاب میں آنے والا وسوسہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک. اب وضو کے وقت جو ہے چھینٹے دینے کے بڑے فائدے ہیں، لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے ہر بار وضو کے لیے طہارت کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جب بھی وضو کرتے طہارت کو جاتے، ضروری نہیں ہے. ضرورت ہے تو جاؤ، نہیں ہے تو مت جاؤ. کچھ لوگ فجر میں اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں فجر میں اٹھنے کے بعد جب تک پیخانہ نہیں ہوا تو میں نماز کو نہیں جاتا. کیوں؟ تو بولے وہ پیٹ صاف نہیں ہوا، گندگی کیسے جائیں گے نماز کو. ارے بھیا اندر ہے ابھی، وہ باہر نہیں نکلی، جب باہر نکلی تو گندگی کہلائیں گی، جب تک اندر ہے تو میرے ساتھ ہے وہ. سمجھ رہے آپ؟ لیکن عجیب و غریب ان کے وہم شبہات ہوتے ہیں. ٹھیک، اس کو بھی دور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک وضو کا ایک شیطان ہے. اب وضو وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اس کا ایک اسپیشل شیطان ہے. وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان، اس کا نام ہے، اس شیطان کا نام ہے ولحان. اور آپ نے فرمایا پس تم پانی کے وسوسوں سے بچو. وضو کا ایک خاص شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے، بس تم پانی کے وسوسوں سے بچو. یہ شیطان بولتا اور دھو اور دھو، وضو نہیں ہوا، یہ سوکھا رہ گیا، وہ سوکھا رہ گیا، غسل نہیں ہوا، پانی میں ڈبکی لگا کے بھی نکلا تو بولتا نہیں ہوا، اور دھو اور یہ کر اور فلاں کر اور ایسا کر. یہ ولحان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان خاص آپ کو ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح غسل جنابت کرنے کے لیے یاد رکھیے بہت سارے لوگ جو ہے آدھا ایک ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں. عام غسل تو کرتے، چونکہ انہوں کیا ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، شک آتا ہے. ٹھیک ہے، اور باہر نکلنے کے بعد بھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں، غسل ہوا یا نہیں ہوا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگلی بار انشاءاللہ اچھا کروں گا. مطلب ان کو نہ غسل پہ یقین ہے، غسل پہ نہیں ہے تو پھر عبادتیں کمزور ہوگی، عبادتیں کمزور ہوگی تو انسان تھوڑے دن سے اسلام سے دور ہوتا ہے، چونکہ وہ پریشان ہو جاتا ہے غسل اور یہ تمام چیزوں سے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو اس میں بالکل اس کو ضرورت نہیں سوچنے کی. بہت سارے شادی شدہ لوگ ایسی وسوسوں میں آ کے زندگی اپنی برباد کر لیتے ہیں، ان کی بیویاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے، چونکہ یا تو وہ دور رہتے ہیں یا تو پھر ایک بار ہم بستری کریں تو کہیں کہیں دن ناپاک سمجھتے ہیں اپنے آپ. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث مروی ہے. حدیث اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کو وضو میں زیادہ پانی استعمال کرتے ہوئے پایا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سعد یہ کیا ہے، یہ اسراف کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ جواب دیا کہ وضو میں بھی کیا اسراف ہے، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اگر تو جاری نہر کے پاس بھی بیٹھا ہے تو وضو میں کم پانی استعمال کر، کیونکہ وضو میں بھی اسراف ہے. وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے. اگر ندی کے بازو بھی ہے تو اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے کم سے کم، جس کا معنی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بات کو ہم خاص طور سے، ورنہ وہ شیطان ولحان آ کے بہکاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح وضو اور غسل میں پانی کا اسراف سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، ورنہ یہ شیطان ہمیں جو ہے بہکاتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح بہت کم لوگ ہیں جو پانی کے استعمال میں ان وسوسوں سے بچ پاتے، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا بہت کم لوگ ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا، جب ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا، اس کے اوپر ایک ڈول پانی ڈال دو. کیا کیا تھا اس نے؟ خطرہ نہیں، پورا پیشاب کر دیا تھا. کیا فرمایا؟ مسجد دھو کے نکالو، مسجد صاف کر کے نکالو، ٹینکر بھر پانی ڈالو، کنواں پورا لا کے پلٹا دو. مسجد نبوی میں کیا فرمایا؟ ایک ڈول پانی فنش، ایک ڈول پانی فنش. ٹھیک ہے. آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خشک منی کے بارے میں کہا کہ اس کے اکھاڑ دے، اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے. منی اگر سوکھ جائے کپڑے پہ لگ کر، آپ اس کو اکھاڑ دے تو آپ کی نماز بالکل درست ہے، اس کا دھونا ضروری نہیں، اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں حوالے اور تفصیلات نہیں رکھنا، چونکہ ایک ایک جملہ میرا ایک ایک حدیث اور اس کی تفصیلات میں جائیں گا. ٹھیک. خشک منی کو اکھاڑ دے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. اپنے ناخن سے کھرچ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد نماز کو جا سکتے ہیں، اس پہ پانی لگا کے، کوئی دھونا اس کے لیے ضروری نہیں. جوتے کے بارے میں فرمایا کہ زمین پہ صرف رگڑ لو، دھول سے پاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں.
کسی بھی قسم کی کتنی بھی گندی غلاظت رکھو، خالی مٹی پہ رگڑ لو، جوتا پاک ہو جاتا ہے نا. ہمارے پاس اگر کسی کے جوتے پہ کچھ لگ گیا تو وہ جوتے کو دھو کے فینائل مار کے سینٹ مار کے اس کے بعد ہی مطمئن ہوتا، ارے یار بہت گندا لگا تھا اس کو، ابھی مطمئن نہیں بس. ٹھیک ہے، تو کہا صرف رگڑ لو، صرف رگڑ لو، ختم، فنش، صاف پاک. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے عورت کی چادر کے بارے میں جب سوال ہوا، جو راستے سے نکلتی ہے اور نالی آ جاتی ہے اور وہ چادر نالی میں بھیگ جاتی ہے، تو کہا اس چادر کو دھونے کی ضرورت نہیں، اسی چادر سے نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ جب وہ چادر نالی سے نکلتی ہے دھول میں جاتی ہے اور مٹی اس چادر کو پاک کر دیتی ہے. دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تو ایک چھیٹا اڑ گیا تو جا کے پورے کپڑے بدل دیں گے اور موقع ملے تو کپڑوں کو جلا بھی دیں گے، کو بہت گندا چھیٹا تھا، کہہ کا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں کیا فرما رہے آپ سن، لڑ بھی جائے، گندگی میں سے گزر بھی جائے تو پھر سوکھے میں جائیں گا نا، ضرورت نہیں پھر بدلنے کی، اسی میں نماز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں. بچی اگر پیشاب کر دے، لڑکی پیشاب کر دے تو کہا کہ پانی سے نچوڑ لو، کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں، خالی نچوڑنا کافی. ہمارے پاس بچی پیشاب کر لے، بچہ کر لے تو وہ کپڑے بدلیں گا، پھر جا کے نہائیں گا، 200-400 لیٹر پانی ڈالیں گا تو لیں گا اب اچھا لگا. خالی نچوڑ لینا ہے، خالی جب پیشاب لگا کافی ہے. لڑکا اگر پیشاب کرے تو پانی چھڑک لینا ہے خالی، چھوٹا جو ابھی کھاتا پیتا نہیں، اتنا بھی کافی ہے. دیکھیے اسلام اتنا آسان ہے. ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک چرواہے سے، جب آپ کے ساتھ ایک صحابی جا رہے تھے اور ایک جگہ پانی پینے کی باری آئی تو ایک تالاب تھا، تو چرواہے سے ایک شخص نے جو صحابی تھے کہا، اے چرواہے کیا اس میں درندے پانی پیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چرواہے جواب مت دینا، اگر پینا ہے تو پی لو، نہیں تو خاموشی سے چلو، پوچھو مت کون پیتا کیا کرتا. ہوتا ہے نا صاحب، ہم کہیں سے جا رہے ہیں، اب کوئی پیاس لگی، اب پہلے کے جیسے زمانہ تھوڑی، مطلب ابھی جیسے زمانہ ہے بوٹلیں ہر جگہ ملتی پانی کی، ویسے تھوڑی تھا. اب گاؤں سے گزرے تالاب ہے، اب تالاب میں پانی پی لے تو لوگ کیا بولتے ہیں، اب تو تالاب میں پانی پی رہا بیٹا، اس میں بھینسا تیرتی ہوں گی، اس میں بھینسوں کو نہلاتے ہوں گے، بھینسا پیشاب بھی کرتی ہوں گی، بھینسا پیخانہ بھی کرتی ہوں گی، انسان کتنے پیشاب کرتے ہوں گے، لوگ کیا کیا لا کے ڈالتے ہوں گے فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کسی نے پوچھا، اے چرواہے کیا اس میں درندے منہ ڈالتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، چرواہے جواب مت دینا. صحابی سے کہا، پینا ہے تو پیو، نہیں تو چلو یہاں سے. جو دکھ رہا ہے فیصلہ دکھنے پہ ہوگا، فیصلہ شک کے اور گمان کے بنیاد پہ نہیں ہوگا کون کیا کیا کرتا ہے. سمجھ رہے؟ ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں ٹرین میں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ ٹرین کے طہارت خانے کون کون آتا ہوگا، کیا کیا کرتا ہوگا، وہ سب ٹھیک ہے. دکھ کیسا رہا ہے فیصلہ دکھنے پہ ہوگا، فیصلہ کیا کیا ہوا اس پہ نہیں ہوتا ہے شریعت میں. اب نماز کہاں پڑھوں گا؟ سیٹ پہ، سیٹ کتنی گندی رہتی، کیسے میلے کچیلے سوتے، فلاں ہوتا. ابھی کیسی دکھ رہی، لیکن ابھی کیسی دکھ رہی، اس پہ حکم دیا جائے گا، یہ کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوتا ہوگا، لوگ کیا کرتے ہوں گے. فیصلے اس پہ نہیں ہوتے، اسلام میں ظاہر پہ فیصلے ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ حدیث انہی کی طرف، ایسی کئی روایتیں اور کئی باتیں بہرحال موجود ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.